السلام علیکم۔ آج آپ کو میں ایک کہانی سناتا ہوں، برے صغیر کے بادشاہ محمود غزنوی کی کہانی۔ ایک دور تھا کہ برے صغیر میں چوروں نے دہشت پھیلا دی، لوگوں کا مال لوٹنا شروع کر دیا۔ حکومت وقت پریشان ہو چکی تھی، ہر کوئی خوف میں مبتلا تھا کہ وہ کس وقت چور ہمیں لوٹ لے، ہمارا مال و جان اور ہماری عزت کو لوٹ سکتے ہیں۔ تو پورا برے صغیر پریشان تھا۔ بادشاہ نے، جن کا نام محمود غزنوی تھا، وہ بڑے دانشور انسان تھے، بڑے دانشور بادشاہ تھے۔ انہوں نے کیا کیا، وہ رات کو بیس بدل کر باہر نکلے، اپنے محل سے باہر نکلے اور انہوں نے کالا چوروں کا لباس پہن لیا، اپنا حلیہ ڈھک لیا، اپنے چہرے کو چھپا لیا، حلیہ بدل کر باہر گئے۔ باہر ایک گروہ کو دیکھا، ان کے پاس جا کے بیٹھ گئے۔ وہ چوروں کا گروہ تھا۔ ان سے جب آپ نے بتایا، انہوں نے جب آپ محمود غزنوی سے پوچھا کہ آپ کون ہو، محمود غزنوی جواب دیتے ہیں کہ میں کالا ہوں۔ کالا، اس وقت چوروں کو کالا کہا جاتا تھا۔ اس نے کہا میں بھی کالا ہوں۔ تو سارے کالے مل گئے، سارے چور مل گئے۔ تو سب، جو چوروں کا بادشاہ تھا، جو چوروں کا سربراہ تھا، اس نے کہا کہ ہم سارے چور مل گئے ہیں، ہم ایک بڑی طاقت میں آ گئے ہیں، ہم سارے یہاں موجود ہیں۔ کیا خیال ہے کہ اگر ہم سلطان کے محل پر چوری کریں، اس کا خزانہ لوٹیں تو ہم مالو مال ہو جائیں گے؟ تو سب نے مل کر ارادہ کیا۔ ایک سے پوچھا بتاؤ تم کیا کمال کرتے ہو؟ چوروں کے سردار نے پوچھنا شروع کیا تمام چوروں سے کہ تم کیا کرتے ہو اور تم کیا کرتے ہو؟ تو یوں سٹارٹ کیا۔ تو پہلے شخص سے پوچھا بتاؤ تمہارا کیا ہنر ہے؟ اس نے کہا کہ میں کتا بھونکے تو میں پہچان جاتا ہوں کہ یہ کیا بول رہے۔ دوسرے سے پوچھا تمہارا کیا ہنر ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص مجھے زندگی میں ایک بار دکھ جائے، بھلے وہ 1000 ویس بدل کر آ جائے، میں اسے پہچان لیتا ہوں۔ تیسرے سے پوچھا تم بتاؤ تمہارا کیا ہنر ہے؟ اس نے کہا دنیا کا کوئی مشکل تالا ہو، میں ہاتھ لگاتا ہوں تالا کھل جاتا ہے۔ اور جب سارے مل کر چوری کے لیے نکلے، تو جب رستے میں بادشاہ سے جب پوچھا سربراہ نے کہ بتاؤ تمہارا کیا کمال ہے، بادشاہ نے کہا کہ بھئی میرا یہ کمال ہے کہ جب سارے پکڑے جائیں، میں داڑھی پہ ہاتھ رکھ کے مسکرا دوں اور کہہ دوں جاؤ تمہیں آزاد کیا، تو سب چھوٹ جاتے ہیں، سب آزاد ہو جاتے ہیں۔ سربراہ خوش ہو گیا، یہ تو کمال ہو گیا، ہم اگر پکڑے بھی گئے تو اس شخص نے یہ کرنا ہے، داڑھی پہ ہاتھ رکھے گا، مسکرائے گا، ہم چھوٹ جائیں گے، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، چلو سلطان کے محل پر جا کر ہم خزانہ لوٹتے ہیں۔ تو جیسے ہی اس محل کی طرف روانہ ہوئے، جیسے ہی بڑھ رہے تھے محل کی طرف، تو رستے میں کتا بھونکنے لگا۔ کتا بھونکا تو ایک شخص تھا۔ سربراہ نے کہا کہ تم کہتے تھے کہ میں کتا بھونکے تو میں بتا دیتا ہوں کہ یہ کیا بول رہا ہے، بتاؤ یہ کیا کہتا ہے۔ اس شخص نے کہا، کتا کہتا ہے تمہارے ساتھ بادشاہ موجود ہے، تمہارے ساتھ وقت کا بادشاہ موجود ہے۔ سارے ہنس پڑے، سارے مسکرانے لگے، یہ دیکھو پاگل کیسی بات کرتا ہے۔ آگے نکلے، جب محل خزانے کے پاس پہنچے تو بہت بڑا تالا لگا تھا خزانے کے باہر۔ تو جو کہتا تھا کہ میں کسی بھی تالے کو ہاتھ لگاؤں تو وہ تالا کھل جاتا ہے، میرا یہ ہنر ہے، میرا یہ کمال ہے۔ تو سردار نے اس کو آگے کیا، اب تم بتاؤ، کر کے دکھاؤ جو تم کہتے تھے۔ اس نے ہاتھ لگایا، ٹھک کر کے دروازہ کھلا، سارے اندر گئے، خزانہ لوٹا۔ خزانہ لوٹ کر انہوں نے کہا کہ ایک جگہ پہ چھپا دیتے ہیں اس خزانے کو تاکہ کوئی پکڑا نہ جائے۔ تو ان سب نے مل کر ایک جگہ پر چھپا دیا خزانہ سارا لوٹ کر۔ بادشاہ اپنے محل میں واپس چلے گئے، سارے اپنے گھر واپس چلے گئے۔ تو سارے اپنے گھر واپس چلے گئے اور اپنا ایڈریس لکھوا دیا، یہ ہمارا ایڈریس ہے۔ بادشاہ نے اپنا غلط پتہ لکھوایا۔ صبح بادشاہ نے اپنے سپاہی بھیجے اور سب کے ایڈریس پہ ان لوگوں کو پکڑوا کے محل میں بلا لیا۔ اب صبح دربار لگا ہے، بادشاہ اپنے عالی شان مرتبے کے ساتھ سر پہ تاج ہے اور ایک خوبصورت لباس میں بادشاہ تخت پر بیٹھے ہیں۔ ان سب کو پیش کیا گیا، ان سب سے پوچھا گیا کہ تم نے سب کو بتایا گیا کہ تم نے جو چوری کی ہے، جو تم نے قتل و غارت کی ہے، اب اس کی سزا بھگتنے کا وقت آ گیا ہے۔ اب تم لوگوں کو سزائے موت ہوگی۔ تو ان میں سے ایک شخص تھا جس نے کہا تھا کہ میں کسی کی شکل ایک دفعہ دیکھ لوں، بھلے 1000 بیس بدل کر آ جائے، میں اسے پہچان جاتا ہوں۔
اس شخص نے پہچان لیا اور اپنے ساتھیوں کو دربار میں کونی مارنے لگا کہ بادشاہ یہ وہی شخص ہے جو اس دن ہمارے ساتھ رات کو چوری کے لیے ہمارے ساتھ آیا تھا، جس نے کہا تھا میں بھی کالا ہوں اور میرا یہ ہنر ہے کہ میں داڑھی پر ہاتھ رکھ کے مسکراؤں اور جس کو کہوں تو آزاد ہے وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ جب سب نے کہا پھر سردار نے بادشاہ کو کہا کہ سب نے اپنا اپنا ہنر کر کے دکھایا۔ آپ نے کہا تھا کہ میں داڑھی پہ ہاتھ رکھ کے مسکرا دوں اور کہہ دوں آزاد ہے، تو وہ شخص اس کو سزائے موت کی ہوئی کیوں نہ ہوگی ہو وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ تو بادشاہ نے جب یہ سنا، بادشاہ نے داڑھی پہ ہاتھ رکھا اور مسکرائے گئے اور کہا تم سب کو میں نے آزاد کیا، لیکن ایک شرط پہ کہ آج کے بعد تم زندگی میں یہ کام نہیں کرو گے۔ تو ان سب چوروں کو آزاد کر دیا گیا اور اس طرح اس کہانی کا اختتام ہوا۔ شکریہ۔